السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق جن باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے ان میں قابل ذکر یہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کیا تھے؟ اللہ نے ان کے بطن سے کتنی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ پہلی وحی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تسلی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساری زندگی کیوں یاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح کیوں نہ کیا؟ شادی ابی طالب میں آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح وقت گزارا؟ اللہ نے کن الفاظ میں آپ رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اس طرح خیال کر۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی بڑی ہستی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، جسے بعض اوقات انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ انسان کی نشاط اور کامیابی و کامرانی میں بھی جن مختلف ہستیوں کی قربانیاں شامل ہیں، ان میں جناب ام المؤمنین ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام خدیجہ اور مشہور القاب طاہرہ، کبریٰ اور غراء ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں اور پیغمبر اسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جو ہر لحاظ سے یعنی جذبہ و ایثار و قربانی، صبر و خدمت میں اوج ثریا پر تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ گرامی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک عظیم شخصیت کی مالکت اور تمام جہان کی عورتوں کی شخصیت سازی کے لیے ایک بہترین نمونہ، جس کی دلیل کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات مبارکہ میں اور وفات کے بعد بھی ساری زندگی ان کی عالی صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے انہیں نہیں بلائے۔ ان کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی آخر الزمان کی سب سے پہلی اور محبوب زوجہ اور حسنین کریمین کی نانی اماں تھیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں۔ وہ مجھ پر تب ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے۔ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا۔ اس نے اپنا زر و مال مجھ پر اس وقت قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا تھا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی ایسا راج نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں تشریف لے گئے جہاں پر ایک مفلوق الحال قبیلہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھوک سے لاچار انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ہو کر گھر تشریف لائے تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، اس لیے آتے ہی چادر تان کر لیٹ کے ام المؤمنین سیدہ کائنات نے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار دیکھ کر پوچھا، اے میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ سن کر حسنین کریمین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے باہر وادی میں کچھ مسکین لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی حالت زار مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور میرے پاس اس وقت کچھ نہیں کہ میں ان فقراء کی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ مکہ کے فلاں فلاں سردار کو بلا کر لائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سردار مکہ کو لے کر جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں نے اپنا یہ سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطیہ کر، اب وہ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد ملک عثمانی کی پہلی ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات فرمانے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ نورانی مخلوق آئے تو آپ مجھے بتلائیے گا۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تو انہوں نے اپنے سر کے بال کھول دیے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو اب وہ نورانی مخلوق نظر آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے نہ کہ بدروح، یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے ایسی عورت کے بارے میں پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی پورا کر دے۔ ان احادیث مبارکہ کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی بیوی کی وہ صفات بیان کی ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے رشتہ ازدواج راحت و سکون کے بندھن میں بن سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں اور وفات کے بعد بھی ساری زندگی ان کی عالی صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے انہیں نہیں بلایا۔ ان کی وفات کے سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ ان کے وفات کے بعد آپ ان کی سہیلیوں اور اعزہ و اقربا کے ہاتھ عائف بھجواتے۔ اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے اپنے زوجہ اول یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ہاں اس کا گوشت بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی مجالس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمدہ خصائل و عادات کا تذکرہ بڑے جذباتی انداز میں کرتے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے افضل چار ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد بن مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم۔ ایسی ساورہ تھیں کہ شعب ابی طالب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کو 3 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تو آپ اس انتہائی ناگفتہ حالات میں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ کے لیے ساتھ نہ چھوڑا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی اتنی بڑی رئیسہ تھیں کہ قریش کے تمام قبیلوں کے مقابلے میں آپ کا سامان تجارت سب سے زیادہ ہوتا تھا، اور آپ کے ہاں مال و اسباب کی انتہائی فراوانی تھی۔ آپ کو اللہ نے روحانی دولت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ آپ ایک پاکیزہ اور بلند کردار خاتون تھی اور طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ آپ کی عزت و مرتبہ اور جاہ و جلال کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی، لیکن آپ نے کسی کی پیشکش قبول نہیں کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا کہ جب کہ آپ ایک عرصہ قبل ایک خواب دیکھ چکی تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے آفتاب اتر کر میرے گھر آ گیا ہے جس سے سارا مکہ روشن ہو۔ آپ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے بتلایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبی آخر الزمان کے رفیق حیات بنو۔ اس وقت سے آپ رضی اللہ عنہ اس مقدس ہستی کی راہ تکتی تھی، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی کہ آپ رضی اللہ عنہ اس آفتاب نبوت اور منبع انوار و تجلیات کے عقد میں آئیں۔ کفار مکہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور وہ ان کو آزادی دے دیتے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی باوفا زوجہ طاہرہ اپنے محبوب کی ذات پر کسی راحت کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا و محبت پر اتنا پیار آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ جل شانہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سعادت مند اولاد کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سعادت مند اولاد عطا کی وہ ساری امت کے ماتھے کا جھومر اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس ماں کو آسمانوں سے خالق کائنات کے سلام آتے ہوں تو اس کی کوکھ سے جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی عظیم المرتبت شہزادیاں جنم لیتی ہیں کہ جن پر جنت کو بھی ناز ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی شان میں لکھنا یا بولنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ ان کی شان تو اصل جنت سے شروع۔ ملکۃ العرب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر اور اپنی امتع کوشش کی وجہ سے تجارت کے ذریعے ایک امیر ترین خاتون بن۔ ان کی دولت اس زمانے میں بے مثل اور بے نظیر تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور سربلندی کے لیے صرف کر دی۔ اسلام کی ترقی میں جو کام ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دولت نے دیا کسی اور کی دولت نے نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دولت کے متعلق علامہ محمد یہ اشتہار بھی لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھا بلکہ بہترین تدابیر کے ذریعے اپنی دولت کو اس زمانے کے معروف سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر مشترکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر تجارت میں لگائے۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے غلام اور کارندے قافلوں کی آمد و رفت میں تجارتی منڈیوں کی تلاش میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر مختلف قافلوں کی صورت میں دوسرے ممالک میں حرکت کرتے۔ اس کے علاوہ 400 غلاموں کے نیزیں عالی شان محل جو ریشم اور حریر کے پردوں اور تالابوں سے مزین تھا، جہاں لوگوں کی شایان شان مہمان نوازی اور غریب و مساکین کی مالی امداد کی جاتی۔ یہ سب جناب ملکۃ العرب کی دولت کا اندازہ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس قدر دولت و فرق کی زندگی گزارنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام کی وجہ سے اپنے شوہر پر پڑنے والی مصیبتوں اور تکالیف کو دیکھ کر نہ صرف صبر و برداشت کیا بلکہ اپنی تمام دولت کو اسلام کی پرورش پر قربان کر دی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 8 میں یوں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو مالدار و بے نیاز کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں لاتعداد مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے مالدار و بے نیاز فرمایا۔ ان مفسرین میں مولانا شفیع عثمانی بھی شامل ہیں۔ فضیلت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنے لوگ گزرے جن کو مصطفیٰ نے غنی بنایا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے جس کے ذریعہ اللہ نے مصطفیٰ کو غنی۔ ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں بے شمار احادیث رسول موجود ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان۔ مثلا جامع ترمذی کی کتاب المناقب میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ ام المؤمنین جناب عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ بھی اتنا غصہ نہ تھا جتنا کہ خدیجہ بنت خویلد کے خلاف، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے گزر چکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم اکثر و بیشتر خدیجہ کا ذکر نہایت عمدہ الفاظ سے کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو اس کا حصہ بھجواتے تھے۔ یہ حدیث اسد الغابہ جلد سوم حصہ 11 اور صفحہ 723 پر موجود ہے۔ یہ بھی تاریخ حقیقت ہے کہ مال خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ دوسری جانب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں، یعنی جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں اس وقت تک آپ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام کی تنہاز ہو جا رہی۔ یہاں 2 قسم کے سبق ملت اسلامیہ کو ملتے ہیں کہ ایک یہ کہ پیغمبر اکرم ایک کاروباری خاتون سے شادی کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کی عورت کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کاروباری سرگرمیاں کرنا قطعاً خلاف اسلام،
دوسری جانب خواتین کو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس دے گی کہ چاہے جیسے بھی حالات و واقعات، مشکلات و مصائب ہوں، ایک بہترین انسان وہ عورت ہوتی ہے جو نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے جان و مال اور استقامت کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دیں۔ ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شعب ابی طالب سوشل بائیکاٹ، سخت ترین آزمائشیں اور تکالیف سہنے کے بعد نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل اس دنیا سے رحلت۔ یہ وہی سال ہے جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی 2 عظیم محسن کھو دیے، ایک جناب خدیجہ بنت خویلد اور دوسرے حضرت ابو طالب۔ ان 2 محسنان اسلام کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ 2 ایسی شخصیات ہیں جن میں سے ایک ابو طالب نے اپنے زور بازو کے ساتھ اسلام کو تقویت بخشی، تو دوسری خدیجہ جس نے اپنے مال و دولت کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ اسلام کے نام پر جس نے بھی مال خرچ کیا ہو اس کا مقام اپنی جگہ ہے، مگر جس قسم کا مال و دولت ہمدردی و اخلاص، صبر و برداشت کا درس کائنات کی خاتون اول جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات میں ملتا ہے، وہ بھی مثال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرور کائنات فخر موجودات کی سب سے پہلی رفیقہ حیات۔ یوں تو آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن نمایاں وصف یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی تھی۔ ملکۃ العرب ام المؤمنین سید الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی توقف کے ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور نصرت فرمائی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جاتی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ کی دلجوئی فرمایا کرتی تھی، آپ کی تسکین قلب کا باعث بنتی، آپ کا ہر ممکن اکرام فرماتی جس سے آپ کا غم دور ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف۔ امام ابن کثیر نے امام سہیلی کے حوالے سے کہ ان کو جنت میں قصب یعنی ہولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب سے سبقت لے گی، اور شور و شغل سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی، اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روایت آپ کی فقاہت اور فہم و دانش پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ عز و جل کے سلام کے جواب اس کی حمد بیان کی، پھر جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 4 خواتین میں بھی ہوتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جان۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں، نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 آسیہ بنت مازاحم، فرعون کی بیوی تھی جو مریم بنت عمران۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے بتعلیم جبرائیل امین نماز پڑھی، خاتون اول نے بتعلیم اقدس نماز پڑھی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو رافع سے مروی ہے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کو نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی اتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ وہ شے جب آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جاتی تو فرماتے اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں کے پاس لے آؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتی کہ گویا حضرت خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت علا بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور اجازت طلب کی کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ملتی تھی، تو اس سے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا۔ آپ نے جرجری یہ روایت صحیح بخاری باب تزویج النبی صفحہ نمبر 962۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ اس ساری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری شادی نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو ناپسند ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ سے منسلک ہر رشتہ کا اکرام فرماتی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 بکریاں اور 1 اونٹ تحفہ پیش۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ عز و جل ہمیں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔